اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز، میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی۔ بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مینجمنٹ چارجز کیا ہوتے ہیں، سروس چارجز کیا ہوتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ کس چیز کے اوپر چارج کیے جاتے ہیں اور انڈر واٹ سرکمسٹانسز، اور یہ کس کو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا ذرا ضرور خیال رکھنا۔ اور سنکنگ فنڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو بیسکلی جب آپ کوئی اپارٹمنٹ خریدتے ہیں یا فلیٹ خریدتے ہیں یا میزنیٹ خریدتے ہیں، یوزلی دے مائٹ ہیو اے مینجمنٹ کمپنی ان پلیس، اوکے۔ مینجمنٹ کمپنی کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے ٹو اپ کیپ آف دا پراپرٹی۔ اچھا، اپ کیپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی کمیونل ایریاز صاف رکھیں، باہر جو گارڈن ہے وہ صاف رکھیں، ایک جنرل مینٹیننس پراپرٹی کی وہ اس کا خیال رکھیں۔ فار انسٹنس اف دیر آر اینی اسٹرکچرل ایشوز they would rectify it or try and rectify it. If there is a issue with the roof یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہوگی again they would مطلب بیسکلی بجلی کمیونل ایریاز کے بجلی کے بل، اور you know if there are lifts there، لفٹ کے جو سروسز ہیں، جو لفٹ کی پرابلمز ہیں، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح مینٹیننس کرتی ہیں مینجمنٹ کمپنیز، ٹھیک ہے۔ دیٹ از ڈفرنٹ فرام گراؤنڈ رینٹ، کیونکہ گراؤنڈ رینٹ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، گراؤنڈ رینٹ جو ہے اٹ از اے رینٹ پیبل ٹو دا فری ہولڈر، سو دیٹ از گراؤنڈ رینٹ، اور دس از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ، تو یہ آپ تھوڑا سا ذرا خیال رکھنا۔ اچھا، مینجمنٹ چارجز کے اندر کچھ جو مینجمنٹ کمپنیز ہیں دے آلسو ہیو اے سنکنگ فنڈ۔ اینڈ واٹ از اے سنکنگ فنڈ؟ سنکنگ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ فار انسٹنس آپ کے 100 پاؤنڈ جو ہیں وہ اپ کیپ میں لگ رہے ہیں، جسٹ جنرل مینٹیننس آف یور پراپرٹی، لیکن آپ سے وہ لے رہے ہیں 120 پاؤنڈ، جو 20 پاؤنڈ ہیں وہ سنکنگ فنڈ کے اندر ڈال دیں گے۔ سنکنگ فنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے فنڈ کے اندر ڈال دیں گے کہ اگر آگے جا کے کوئی میجر کام آیا، کوئی زیادہ ضروریات ہوئی، تو ایک دم سے پھر آپ لوگ جو وہاں لیز ہولڈرز ہیں ان کو پرابلم نہیں پڑے گی، تو اس کو کہتے ہیں سنکنگ۔ تو سنکنگ فنڈ جو ہے وہ دیٹ از منی دیر یوزڈ فار اینی ایمرجنسی، اور کچھ بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روف کا پرابلم ہو گیا، یا ونڈوز نیڈ ٹو بی آل دا ونڈوز نیڈ ٹو بی چینجڈ، یا اینی تھنگ کین ہیپن، تو اس کے لیے سنکنگ فنڈ جو ہے وہ مینجمنٹ کمپنیز بعض اوقات رکھتی ہوتی ہیں، اینڈ دیٹس واٹ اے سنکنگ فنڈ از۔ امید ہے آپ کو سروس چارجز اور گراؤنڈ رینٹ اور سنکنگ فنڈ کا فرق پتہ چل گیا۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ اف یو آر لوکنگ ٹو بائی اے پراپرٹی، فری ہولڈ لیز ہولڈ پراپرٹی، کوشش آپ نے یہی کرنی ہے فائنڈ آؤٹ دا ٹرم آف دا لیز، کہ کتنے سال رہ گئے واپس، کیا سروس چارجز ہیں، سروس چارجز کے چارجز وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ گراؤنڈ رینٹ کیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ضرور پتہ کرنی ہے۔ اچھا، کچھ جو مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ بلڈنگز انشورنس بھی لے لیتی ہیں آپ سے اسی مینجمنٹ پیک کے اندر، اور کچھ جو ہے وہ نہیں لیتی، تو آپ نے بلڈنگ انشورنس کا بھی پتہ کرنا ہے کہ سو few things that you need to remember if you're buying a leasehold property. Number one, you must find out the term of the lease. Term of the lease کہ کتنا اس کے سال رہ گئے ہیں۔ Number two, how much are the service charges, ٹھیک ہے، which management of the building. Number three, what is the ground rent, how much is the ground rent. And number four, کہ بلڈنگ انشورنس اس کی انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر یا آپ کو سیپریٹلی کروانی پڑے گی۔ تو یہ آپ 4 چیزیں جو ہیں یہ ضرور پتہ ہے۔ یہ ایک بگنرز گائیڈ ہے، اینڈ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور امید ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ اچھا، اسی کے اندر کیونکہ ہمارے پاس کافی سملر ای میلز آ رہے ہیں، تو ایک اور ای میل ہمیں آیا تھا کہ آئی ایم تھنکنگ آف بائنگ اے پراپرٹی وچ ہیز لو لیز۔ اچھا، لو لیز کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ اسپیسیفائی کہ ہاؤ لو از دا لیز، بٹ یو نو ویریس بینکس ہیو ویریس پالیسیز، یہ آپ اس کو ضرور خیال میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ کچھ بینکس جو ہیں وہ 70 کے بعد اگر 70 سے لوور ہے لیز تو وہ آپ کو لینڈ نہیں کریں گے، کچھ بینکس جو ہیں وہ 80 کے بعد بھی نہیں کریں گے۔ تو یو کین امیجن
کہ آپ اگر اس طرح کی سچویشن ہو کہ جہاں لیس اتنی لو ہو گئی ہے تو بینکس ول ہیو اے پرابلم لینڈنگ یو دا منی آن دیٹ پرٹیکولر پراپرٹی. تو اس کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ اگر لو ہے تو کتنی لو ہے, اینڈ واٹ بینکس آر ہیپی ٹو لینڈ money on that property. If it's a very, very low lease, for instance, 20-30 years left, so I can tell you now, most high street lenders will not lend you money on that. Most, if not all. And you would need a specialized lender. Specialized lender کا مطلب یہ ہے کہ then you would have to pay a specialized interest rate as well, which is usually quite high. تو یہ تھوڑا سا نا آپ نے اس کے اندر گیج کرنا ہوتا ہے کہ کتنی لو ہے لیس اینڈ واٹ لینڈرز دیر آر. بائی آل مینس اف یو وانٹ ٹو بائی اے پراپرٹی وچ ہیز اے لو لیس, یو گو اہیڈ اینڈ بائی اٹ. لیکن یہ جو ہے آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے کہ واٹ لینڈرز آر ہیپی ٹو لینڈ یو منی آن دیٹ. The second thing when buying a property with a low lease is to actually investigate how much it's going to cost you to extend the lease. کیونکہ بعض اوقات آپ کو ایک اچھی ڈیل مل رہی ہے لیکن اس کی لیس لو ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی 2 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے اور یہ ہمیں £1,00,000 کی مل رہی ہے, تو اٹ میکس مور سینس کہ جی 2 لاکھ کی چیز آپ 1 لاکھ میں خرید رہے ہیں, تو وہ تو بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ یہ لیس ہولڈ پراپرٹی ہے اور اس کے لیس کے اوپر صرف 10-20 سال رہ گئے ہیں, تو then it might be a different ball game. Then when you investigate کہ how much it is going to cost you to extend the lease, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ تھوڑا سا اس کے اندر آپ یہ ضرور خیال رکھنا کہ جس طرح لیس ہوتی رہے گی لو, اتنے ہی پھر آپ کو مہنگی وہ ایکسٹینشن ملے گی. سو آئی ہیو سین لیسز where people have got 30 years or 40 years left on the lease, and they've had to pay 100, 120, 130,000 pounds to extend it to another 99 years or another 90 years plus. تو یہ تھوڑا سا نا آپ نے خیال میں رکھنا ہے کہ when it's too good to be true, usually it's too good to be true. لیکن if you are buying a low lease property, find out, investigate کہ how much it's going to be to actually renew the lease. یہ بہت امپورٹنٹ آپ کو مشورہ دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایون اف یو آر اسٹل بائنگ اے پراپرٹی ود اے لو لیس اور یو وانٹ ٹو دی انٹینشن از ٹو ایکسٹینڈ دا لیس, سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ان دیٹ پراپرٹی فار 2 years بفور یو کین ایکچولی گیٹ اے گرانٹ آف این ایکسٹینشن. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو آپ جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کے لیے اپلائی کر دے کہ جی میں نے لیس ایکسٹینشن کروانی ہے, or you do it through solicitors where you would pay for it, and inevitably when you buy the property it would come on with a higher lease. یہ تھوڑا سا ذرا complicated ہے لیکن it's very doable as well. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایکچولی سروس چارجز کیا ہوتے ہیں, مینجمنٹ چارجز کیا ہوتے ہیں, لو لیس کیا ہوتی ہے اینڈ اپر لیس کیا ہوتی ہے, اینڈ ہاؤ ایکسپینسو اٹ از to actually extend the lease. اچھا, فری ہولڈ پراپرٹیز کے اندر there is no lease, so there is no problem. آپ کی زمین بھی آپ کی ہے اور آپ کا لینڈ بھی آپ کا ہے, تو اس کے اندر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. Do freehold properties have service charges? That is another question that we get asked many a times. Now, the answer to that is usually no. But there are some properties which do have a service charge. ٹھیک ہے, they're very rare, but it can happen. تو یہ اس کے اوپر اگین لائک آئی سیڈ وہ اٹ جسٹ ڈپینڈز آن ویئر یور پراپرٹی, اف اٹس گاٹ کورٹ یارڈز ان فرنٹ آف اٹ اور پرائیویٹ لینڈ اینڈ وہ مینجمنٹ ہو رہی ہے اس پرائیویٹ لینڈ کی, تو یس اٹ از پاسبل دیٹ یو مائٹ ایکچولی ہیو ٹو پے اے سروس چارج دیر. لیکن وہ آپ تھرو یور سولیسٹرز, تھرو یور پیپر ورک, وہ آپ کو فوراً پتہ بھی چل جائے گا. بٹ رول آف تھم ہے کہ یوزلی ہوتی نہیں ہے فری ہولڈ پراپرٹیز کی, لیکن کچھ بہت کم کچھ ہیں ایسی پراپرٹیز جہاں پر آپ کو فری ہولڈ کے اوپر بھی سروس چارجز دینے پڑ جائیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا, رائٹ, اوکے, سو وی گو ٹو آور نیکسٹ ای میل. ہمارا نیکسٹ ای میل یہ ہے کہ آئی ایم لوکنگ ٹو بائی, اوکے, انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہی از لوکنگ ٹو بائی سم تھنگ ان مینچسٹر.
which is fine, it's not a problem at all. اور میرا یہ ان کی یہ انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے, تو ہی از آسکنگ ویدر ہی شوڈ گو اہیڈ اور ناٹ. اب آپ نے میرا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے, certainly without a shadow of doubt I think if you can afford to do it then you certainly should do it. Again آپ نے 2-3 قدم جو ہیں وہ ضرور دیکھنے. ایک تو what kind of investment it is. I presume this is a buy to let and you're doing it as a rental yield. تو آپ نے rental yield property کی ضرور دیکھنی ہے. اچھا, what is rental yield؟ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. رینٹل yield جو ہوتی ہے کہ آپ کو پرسنٹیج کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. فار انسٹنس بینک اگر آپ کو چارج کر رہا ہے 4% یا 5% یا جو بھی آپ کو چارج کر رہا ہے, اور آپ نے جو پراپرٹی خریدی ہے اس کی رینٹل yield بنتی ہے 7-8%, تو یو کین سی کہ اٹس ورتھ اٹ کہ آپ کو 3-4% یہاں زیادہ مل رہے ہیں, بینک آپ سے کم لے رہا ہے, تو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. دیٹ از بیسکلی ہاؤ یو گوٹ ٹو لک ایٹ تھنگس. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو ورک آؤٹ رینٹل yield؟ بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. آپ نے جو آپ کو مہینے کا کرایہ ملتا ہے اس کو آپ نے ضرب لگانی ہے 12 کے ساتھ, اور پھر اس کی آپ نے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے فرام دا بائنگ پرائس. ٹھیک ہے, ڈیوائڈ کر کے اس کو ٹائمز کر دیں آپ 100 کے ساتھ, تو آپ کا پرسنٹیج نکل آئے گا. فار انسٹنس اگر 1 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی آپ خریدتے ہیں, اور یہ آپ اپنے اگر کیلکولیٹر کے اوپر آپ نے خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں, میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. 200,000 پاؤنڈس کی اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں, اس کی جو رینٹ ہے, رینٹ جو ہے اس کا سے فار انسٹنس 1500 پاؤنڈ آ رہا ہے, تو آپ نے سیدھا کرنا ہے 1500 ٹائمز 12 which equates to 18,000 pounds. 18,000 کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے فرام دا بائنگ پرائس. ان دس کیس وی آر سیئنگ 200,000. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کو آپ نے ٹائمز کرنا ہے 100 کے ساتھ, کیونکہ پرسنٹیج نکالنی ہے نا ہم نے, تو اس کی پرسنٹیج بنتی ہے 9%. تو یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر 9% آپ کو مل رہی ہے, اس کو رینٹل yield آپ کو 9% مل رہی ہے, اور جو بینک ہے وہ آپ سے چارج کر رہا ہے 4-5% یا جو بھی آپ کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوئی ہے, تو اٹ سڈنلی دین بیکمز ورتھ دا انویسٹمنٹ. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے. اچھا, مینچسٹر میں آپ خرید رہے ہیں, ایبسلیوٹلی نو پرابلمز واٹس ایور. آپ کو میں نے اسٹیمپ ڈیوٹی کا بھی سمجھا دیا ہے, جسٹ ڈپینڈز آن واٹ پرائس یو بائنگ اٹ ایٹ. اسٹیمپ ڈیوٹی از اے لمپ سم وچ یو ہیو ٹو پے دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, اٹ از کولڈ اسٹیمپ ڈیوٹی لینڈ ٹیکس. وہ اس کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ جو ہے پیسے وہ آپ کو رکھنے پڑیں گے, تو وہ آپ ضرور رکھ لیجیے گا. اور اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اسٹیمپ ڈیوٹی آپ کو اس کے اندر کتنی پڑے گی, جسٹ ویری کوئکلی. سو بیسکلی اٹ ول بی 5% اور اٹ ول بی 7% اینی تھنگ ابو. سو پہلے یہ رائٹ, اوکے, سو اپ ٹو 125,000 از 5%, اینی تھنگ ابو 125 to 250 از 7%. یہ پچھلے مارچ سے اور اپریل سے 2% کا فرق آیا ہے. باقی جو اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں which is exactly the same depending on what you're buying, it will be either 10%, 15% or a maximum of 17% اگر آپ یہ ملینز میں خرید رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو اس کی انفارمیشن مل گئی ہے. بٹ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اینڈ یو لکنگ in terms of investing in Manchester, certainly go ahead. ایک اور چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں, آپ اس کا کنونشنل mortgage تو ضرور دیکھیں, لیکن آپ اسلامک mortgage بھی اس کے اندر ضرور دیکھنا. اور اسلامک mortgage اس کے اندر بھی آپ دیکھنا کہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے. فائدہ اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ موسٹ اسلامک فائنانس does not have a redemption penalty. Most. Again, it's subject to checking. ٹھیک ہے, and most conventional mortgages will have a redemption penalty. What is a redemption penalty? I hear you ask. کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار انسٹنس آپ نے اگر ایک ریٹ جو ہے بینک کے ساتھ فکس کرا دیا, فار انسٹنس آپ نے کہا جی 5 سال کی ہم لوگ آپ فکس کر دیں ہمارے لیے
5% پہ یا 6%, جو بھی آپ نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم لوگ 5 سالوں کے لیے یہ فکس کر دیتے ہیں آپ کے لیے اس ریٹ کے اوپر. لیکن پھر صاحب بینک کہے گا لیکن اگر آپ نے یہ گھر بیچا اس سے پہلے, آپ کو کوئی پرابلم ہوگی, آپ نے گھر بیچ دیا, تو پھر ہم آپ سے یہ then you have to pay us 1%, 2%, 5%. پہلے سال اگر آپ نے کرا تو 5% آپ, just depends on the deal actually. So that is all ان کے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. It's all obviously subject to negotiation. They might charge you 5% of the actual value of the property. They might charge you 2%, 1%. تو وہ آپ redemption penalty وہ unfortunately آپ کو دینی پڑی if you are coming out of the agreement before the agreement is finished. اینڈ اسلامک فائنانس کے اندر فائدہ یہ ہے آپ کو موسٹلی کہ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے ریڈیمشن پینلٹی, تو اگر ان کی ریڈیمشن پینلٹی ہے ہی نہیں تو ایون اف یو گیٹ ان ٹو اے اسٹکی سچویشن اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف یور انویسٹمنٹ, یو کین ڈو دیٹ وداؤٹ اینی پینلٹی اینڈ یو کین پے یور بینک آف اینڈ کیپ دا ریسٹ آف دا منی یور سیلف. تو یہ ذرا ایک سیفٹی کوشننگ ہوتی ہے, اس کو آپ ضرور دیکھ لینا. اور امید ہے آپ کا کویشچن جو ہے وہ میں نے اچھی طرح آنسر کر دیا. رینٹل ییلڈ کا بھی آپ کو بتا دیا ہے, آپ کو میں نے ریڈیمشن پینلٹی کا بھی بتا دیا کہ اف یو کم آؤٹ آف دی اگریمنٹ ارلیئر دیٹ ول بی ایپلیکیبل. اینڈ آپ کو اسلامک فائنانس کا بھی بتا دیا کہ واٹ کائنڈ آف تھنگز دیٹ دے کین ایکچولی آفر ایز ویل. سو ہوپفلی دیٹس بین یوزفل فار یو. Okay, right, okay. So obviously, you know, home buyers is, buying a home is actually quite a stressful situation as well. اور ایک اور ہمارا ای میل آیا کہ what is the best way of choosing a solicitor یا a conveyancer when buying a home, اور کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر کیا سچویشن ہے. There are so many numerous firms that actually do property conveyancing. Lots and lots of them. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہزاروں ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو most estate agents when they're actually selling you a property, وہ خود بھی آپ کو اپنی سروسز ضرور دیں گے. ان کی سروسز کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو سولیسٹر بھی دے سکتے ہیں. اچھا اسٹیٹ ایجنٹ کو اس کے اندر کیا فائدہ ہے اور آپ کو کیا فائدہ ہے, یا آپ کا کیا نقصان ہے اور اسٹیٹ ایجنٹ کا کیا نقصان ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارا کچھ. ٹھیک ہے, اگر اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو کہہ رہے ہے اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ, دیر از نو, یو ناٹ obliged ٹو یوز دیٹ سولسٹر. یہ تو آپ کو بیکاز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیل ٹو یو کنڈیشنلی. ٹھیک ہے, تو دیر از نو obligation ایز فار ایز یو آر کنسرنڈ. لیکن اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹ اگر آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائمز اسٹیٹ ایجنٹ ہی ڈیل کر رہا ہوگا سولسٹر کے ساتھ کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا اینڈ سو آن سو فورتھ, تو he becomes partially responsible, number one. Number two, he has direct contact with the solicitor as well کہ بھئی ہم آپ کو اتنا بزنس دے رہے ہیں, آپ ہمارے سے بات کریں. تو یہ تو ایڈوانٹیج ہوگی in that sense. From your point of view, if you have somebody else who you trust that can actually do the job properly and efficiently, تو آپ اسی کو یوز کریں. تو سولسٹر یوز کرنا جو ہے, چوز کرنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ہی ہے. یو کین either go with a recommended solicitor from your state agent, which is, there's nothing wrong with that, absolutely nothing wrong with that at all. Or you can use your own solicitors as well and see how they, if you're comfortable with them. Usually جو آپ solicitor state agent کے through یوز کرتے ہیں تو usually وہ that becomes no sale no fee, which basically means کہ apart from disbursements you would not be liable for the solicitor's fee, which is actually quite important as well in hindsight. کہ اگر solicitor کی transaction for some reason or the other نہیں go through ہوئی تو you are not then liable کہ آپ solicitor کی جو ہے فیس جو بھی ہے 1,000-1,200 پاؤنڈ وہ بھی آپ کو دینی پڑ جائے. ڈسبرسمنٹس تو obviously بات ہے دینی پڑتی ہیں, لیکن فی کے اندر آپ کا تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ تھوڑا سا آپ ذرا دیکھ لیں کہ دیر آر سرٹن ویز, سرٹن ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف
using a solicitor recommended by the estate agent. But like I said to you, there is no obligation, and certainly the estate agent can't do any conditional selling at all, and that's actually unlawful. تو بلکہ وہ اگر آپ کو ریکمینڈ بھی کریں گے mortgage broker بھی, اور جو کہ most estate agents say کہ جی come and sit down with our mortgage broker and or get yourself qualified and maybe he can find you a better deal. There's absolutely nothing wrong in sitting down with someone else and you کہتے ہیں نا کہ getting a second opinion, کیونکہ آپ نے ایک opinion تو اپنے mortgage broker سے لے لی, لیکن آپ ایک second opinion کے لیے بھی آپ ضرور جا سکتے ہیں ایک اور mortgage broker کے اوپر. اس کے اندر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ اگر وہی چیز آپ کو وہ بھی بتا رہا ہے تو آپ کو ایک ڈبل کنفرمیشن مل گئی ہے کہ یار میرا mortgage broker ہے وہ صحیح بات کر رہا تھا and we can get this kind of deal done. تو یہ آپ نے اس کے اوپر ضرور I would certainly take a second opinion. But what the estate agent can't do is he can't conditional sell. کہ یہ آپ کو پراپرٹی تبھی مل سکتی ہے اگر آپ ہمارا سولیسٹر یوز کریں اور ہمارا mortgage broker یوز کریں, either or. Otherwise آپ کو یہ پراپرٹی نہیں ملے گی. He can't do that. He can't say that. That's unlawful. That is not and you can actually sue him for that. تو یہ تھوڑا سا آپ ذرا خیال رکھ لینا کہ you're not under any obligation to use the services provided by your estate agent. And امید ہے آپ کو اس کے اندر ایک یہ آئی اوپنر ہے بیسکلی, آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. اوکے, وی ہیو a situation here. یہ ایک اور ای میل آئی ہے کہ they are in the process of buying a property and the property is tenanted out. Okay, fine. And جو tenants ہیں وہ نہیں جا رہے. Okay, so first of all there are numerous lenders that will not lend you money if the property is already got tenants in there and is and they're refusing to leave. So therefore you have actually got sitting tenants. جو آپ کا بینک ہے وہ یوزلی تبھی آپ کو لینڈ کرے گا, they are lending you money on the basis that the property is vacant possession. So vacant possession کا مطلب ہے کہ you are the one that's going to take possession of that property and there is nobody else in there. So if there are tenants in that property and you are thinking of buying that property, unfortunately جو آپ کے high street lenders ہیں they will not lend you. Then again it becomes a specialized lending and again rates جو ہیں they will be astronomical on that, on something like this. تو میں آپ کو یہی suggestion کروں گا کہ if you're looking to buy this property, make sure that you do get a vacant possession. That basically means that there are no tenants in that property and nobody is living in that property, and you get that property as a whole and rather than کہ آپ کو یہ empty property ملے اور آپ possession خود لے لیں. ٹھیک ہے, Right, okay, so کافی کچھ ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. There are lots of other emails here as well which I wanted to go through. Unfortunately ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اقرا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ الخیر جو ہے اس کو آپ ضرور سپورٹ کریں. ہم لوگ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور اپیلز کرتے رہتے ہیں, ویریس اپیلز, اور info@ikra.tv کے اوپر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہمارا نیچے چل رہا ہوگا, اس کے اوپر بھی آپ فون کر سکتے ہیں. اور لائک آئی سیڈ ٹو یو, یہ ایک پروگرام جو ہے یہ ہماری کمیونٹی کے لیے, آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے, اور امید ہے آپ اس کو پسند کر رہے ہیں. اور اف دیر آر اینی کویشچنس اور اینی کوئریز جو پلیز آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. اور امید ہے کہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.